بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدروا اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ پیچھے سے ذکر ہوا تھا انبیاء علیہ السلام کا کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، ان کو رسول بنایا، پیغام نازل فرمایا، تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہوا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ تو وحی کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، اس بات کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کچھ اتارا انسانوں پر، جیسے بعض مشرکین بلکہ اکثر مشرکین اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ تم ہمارے جیسے ہو تو تمہارے اوپر کیسے اللہ نے وحی اتار دی اور اللہ نے تمہیں کیسے رسول بنا دیا۔ گویا ان کا مقصد یہ تھا کہ بشر کے اوپر رسالت کیسے اتر سکتی ہے، اللہ تعالی بشر کے اوپر وحی کیسے بھیج سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ قدر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا، پہچاننا، ماننا۔ قدردانی یعنی اس کے حیثیت اور مرتبے کو جاننا، پہچاننا، یہ ہوتا ہے قدر کرنا۔ تو فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کے قدر کا حق ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جس وقت کہا انہوں نے کہ اللہ نے اتارا نہیں بشر پر کچھ بھی۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بشر پر، انسان پر کچھ نہیں اتارا، کوئی وحی نازل نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ، مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالی کائنات کو پیدا فرمائے، زمین و آسمان کو پیدا فرمائے، مخلوقات کو پیدا فرمائے، انسانوں کو پیدا فرمائے، انسانوں کے لیے مختلف انتظامات فرمائے ان کے رہن سہن کے، تو کیا وہ اللہ ان کے لیے تعلیمات و ہدایات نہیں بھیجے گا؟ وہ اللہ ان کو تعلیمات و ہدایات سے سرفراز نہیں کرے گا کہ جن تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں وہ زندگی گزاریں؟ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ ایک سائنسدان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی مشین بناتا ہے، تو اس سے متعلق جو ہدایات ہیں وہ لکھتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، جب بھی کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے متعلق ہدایات بھی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، مخلوقات بنائے، انسان بنائے، تو کیا اللہ رب العزت نے ان کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں کیا، ہدایت کا انتظام نہیں کیا؟ تو یہ جو رسالت ہے یہ ان کے لیے تعلیمات کا تو انتظام ہے، ہدایات کا تو انتظام ہے۔ رسالت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ جانیں کہ ہمیں زندگی دنیا میں کیسے گزارنی ہے،
کہ جس سے ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں اور زندگی یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد جو دوسری زندگی ہے تو وہ بھی ہماری اچھی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس طرح جو کہا تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی انہوں نے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے. جس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ نے نہیں اتارا بشر پر یعنی انسان پر کچھ بھی. آگے اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھا رہے ہیں. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ کہیے کہ کس نے اتاری وہ کتاب جس کو موسیٰ لے کر آئے. نورن، روشنی، وہدن للناس، ہدایت لوگوں کے واسطے. موسیٰ جو کتاب لائے تورات، جو لوگوں کو راہ دکھلاتی، لوگوں کی رہنمائی کرتی، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتی، تو وہ کس نے اتاری؟ تجعلونہ قراطیسا، کہ جس کو تم کرتے ہو ورق ورق، تبدونہا، تم اس کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو. تم نے جو ہے وہ تورات ورق ورق کر کے لکھ لی ہے، کچھ چیزیں ظاہر کر دیتے ہو، کچھ چیزیں چھپا لیتے ہو. لیکن بہرحال جو چیزیں ظاہر کرتے ہو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنی عظیم کتاب ہے اور یہ کس ذات نے اتاری ہے. انسان اس طرح کی کتاب نہیں بنا سکتا اور نہیں اتار سکتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب یہ سب تورات کو اللہ رب العزت کی کتاب مانتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ نازل کی ہے. تو جب تورات کو تم مانتے ہو کہ یہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہے تو پھر کیسے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا؟ یا پھر کیسے تم قرآن مجید کا انکار کر سکتے ہو کہ جو اللہ رب العزت نے اتاری اور تورات سے ہی ملتی جلتی ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے. تو فرمایا کہ قل، آپ کہیے، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کس نے اتاری وہ کتاب جس کو موسیٰ لے کر آئے. نورن، روشنی، وہدن للناس، اور ہدایت لوگوں کے واسطے. تجعلونہ قراطیسا، تم کرتے ہو اس کو ورق ورق. تبدونہا، قرطاس کہتے ہیں ورق کو، قراطیس اسی کی جمع ہے ورق ورق. ورقے کر دیتے ہو تم اس کو. تبدونہا، ظاہر کرتے ہو تم اس کو، یعنی کچھ حصے تم ظاہر کرتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو. وتخفون کثیرا، اور بہت سی باتوں کو چھپا بھی جاتے ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، قرآن سے متعلق باتوں کو چھپا دیتے ہو، چھپا جاتے ہو، لوگوں کو بیان نہیں کرتے ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور سکھایا گیا تم کو وہ جو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے آبا و اجداد. اللہ نے تم کو تورات کے ذریعے، وحی کے ذریعے وہ کچھ سکھلایا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے، وحی کے ذریعے تم کو وہ باتیں اور وہ چیزیں سکھلائیں. وَعُلِّمْتُمْ، اور سکھلائے گئے تم، مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ، جو نہیں جانتے تھے تم، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ تمہارے آبا و اجداد. قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجیے اللہ نے نازل کی. کس نے نازل کی؟ آپ جواب دیجیے اللہ نے نازل کی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے. ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر چھوڑ دیں ان کو کہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں، اپنی مصروفیت میں کھیلتے رہیں، اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں. یعنی آپ کا کام ہے سمجھانا، بتانا، تبلیغ کرنا. ان کے سر پہ سوار رہنا آپ کا کام نہیں ہے، ان کو سزا دینا آپ کا کام نہیں ہے. آپ سمجھائیے اور پھر ان کو چھوڑ دیجئے. پھر یہ ان کا عمل ہے کہ وہ بحثیں کرتے رہیں، الجھتے رہیں اور کھیل کود میں مصروف رہیں. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، پھر چھوڑ دیں ان کو
اپنی بحث میں کھیلتے رہیں. یعنی ایک تو وہ بحث ہوتی ہے جو کسی کام کی ہوتی ہے، جو کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے، جس سے نتائج نکالے جاتے ہیں، اور ایک بحث برائے بحث ہوتی ہے، گویا کہ بحث برائے کھیل. بحث برائے کھیل، ان کی جو بحث تھی وہ برائے کھیل تھی، غور و فکر کے لیے اور سمجھنے کے لیے نہیں تھی. تو پھر چھوڑ دیں ان کو، اپنی بحث میں کھیلتے رہیں. آگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا، جیسے ابھی تورات کے بارے میں بتایا کہ تورات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، تو اسی طرح یہ کتاب قرآن مجید فرمایا وَهَذَا کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی، اس کو مبارکن، برکت دی گئی، برکت والی، برکت دی گئی. کس نے برکت دی؟ اللہ نے. مبارک، برکت ڈالی گئی جس میں برکت دی گئی. برکت کا مطلب ہوتا ہے بہت سارا فائدہ، خیر کثیر. برکت کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، یعنی بہت فائدہ. تو یہ کہ اس کتاب میں برکت دی گئی، یعنی اس میں بہت سارے فائدے دیے گئے. وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارکن، اور یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا مبارکن، برکت دی گئی. مصدق الذی بین یدیہ، سچا کرنے والی، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کے سامنے ہے. جو اس سے پہلے جو اس کے سامنے کتابیں ہیں، تورات اور انجیل وغیرہ، ان کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کو سچا بتانے والی ہے، کیونکہ وہی تعلیمات و ہدایات ہیں، وہی تعلیمات و ہدایات بتلاتی ہے یہ کتاب بھی جو ان میں موجود ہے. مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی، سچا بتانے والی اس کو جو اس کے سامنے ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ تو ڈرائے. اب یہاں اس کتاب کے اتارنے کا مقصد، اس کتاب کے اتارے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ تو ڈرائے ام القریٰ. ام القریٰ، ام کہتے ہیں ماں کو، قریٰ جو ہے وہ قریہ کی جمع ہے، قریہ بستی کو کہتے ہیں. تو بستیوں کی ماں کو تو ڈرائے. بستیوں کی ماں یعنی وہ بستی جو بستیوں کی ماں ہے، اس سے مراد ہے مکہ. مکہ والوں کو تو ڈرائے. ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو ڈرائے. مکہ کو یہاں پر ام قریٰ یعنی بستیوں کی ماں کہا. اس کی کئی وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکہ جو تھا وہ عربوں کا مرکز تھا، دینی بھی اور دنیاوی بھی. عربوں کا مرکز تھا، دینی بھی دنیاوی بھی، کیونکہ یہاں پر کعبہ موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار. اور عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اچھا مانتے تھے، نبی مانتے تھے، یا جو نبی نہیں بھی مانتے تھے تو بہرحال وہ لوگ اچھا مانتے تھے. تو ان کی یادگار کو دیکھنے سب آتے تھے، زیارت کرنے سب آتے تھے، اور بت بھی رکھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے وہاں پر، اس کی وجہ سے بھی آتے تھے. تو بہرحال مذہبی اعتبار سے بھی مرکز تھا، اور چونکہ وہاں آتے تھے سب، تو جیسے میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ اپنا اپنا سامان لاتے تھے، تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے. تو دنیاوی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے بھی مرکز بن گیا تھا. تو دینی اور دنیاوی اعتبار سے مرکز تھا اس وقت بھی مکہ، عربوں کا. اور قدیم دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مکہ جغرافیائی اعتبار سے دنیا کے، زمین کے بیچ میں ہے تقریباً. قدیم دنیا کے اعتبار سے قدیم دنیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں یہ امریکہ جو ہے یہ بعد میں دریافت ہوا، کافی بعد میں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا. تو قدیم دنیا کے اعتبار سے مکہ جو ہے وہ درمیان میں ہے زمین کے. اور ابھی اگر جدید دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو امریکہ اس کے نیچے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی گویا وہ بیچ نہیں ہے. عام
سمجھنے کے اعتبار سے، عام دیکھنے کے اعتبار سے. تو جغرافیائی اعتبار سے بھی بیچ میں، یعنی کہ ام القری، بستیوں کی ماں، بستیوں کا مرکز، اور دینی اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور آج تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری اسلامی دنیا کا مرکز ہے وہ. تو فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں، یعنی ایسی بستی کو جو بستیوں کی ماں ہے، بستیوں کی اصل اور جڑ ہے، یعنی مکے والوں کو. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کا ارد گرد ہیں. یہ جو فرمایا کہ جو اس کے ارد گرد ہیں، اس سے مراد یا تو عرب ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے اس کی تفسیر کہ اس سے مراد عرب ہیں، مکہ کے ارد گرد یعنی عرب لوگ. اور عرب جو ہے، یہ میں آپ کو جغرافیہ اعتبار سے تھوڑا سا بتا دوں کہ عرب جو ہے یہ پورا ایک خطہ ہے، ایک علاقہ ہے جزیرہ نما. جزیرہ نما اس کو کہتے ہیں کہ جس کے 3 طرف پانی ہوتا ہے، ایک طرف خشکی ہوتی ہے. جزیرہ اس کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے. جزیرہ اس کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے. جزیرہ نما اس کو کہتے ہیں جس کے 3 طرف پانی ہو اور ایک طرف خشکی ہو. تو عرب کا جو علاقہ ہے یہ جزیرہ نما ہے، یعنی 3 طرف پانی پانی ہے، ایک طرف خشکی ہے. تو یہ پورا جو عرب ہے یہ ومن حولہا سے مراد ہے ایک تفسیر کے مطابق. اور دوسری تفسیر یہ کہ اس سے سارا جہان مراد ہے، پوری دنیا مراد ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مکہ پرانی دنیا کے اعتبار سے بیچ میں واقع تھا، تو گویا مکہ کے ارد گرد کا مطلب ہوا پوری دنیا کے لوگ. تو فرمایا ہو تاکہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر. یہاں اللہ نے واضح فرمایا کہ قرآن پر ایمان وہ رکھتا ہے، اس کتاب پر ایمان وہ رکھتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہو، یعنی جس کو آخرت کی فکر ہو، جس کا آخرت پر یقین ہوگا، جس کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین ہوگا، جس کو جنت دوزخ کا یقین ہوگا، وہ اس کے اوپر ایمان رکھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود و نصارہ اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں آخرت پر یقین کا، لیکن قرآن مجید کو نہیں مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، ان کا آخرت پر یقین اور ایمان صحیح نہیں ہے. یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا آخرت پر اگر یقین ہوتا، آخرت کی اگر فکر ہوتی تو یقیناً وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے، لیکن آخرت پر ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس لیے ان کو آخرت کی فکر بھی نہیں ہے اور اس لیے وہ قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تو فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے. تو آخرت پر ایمان، اس سے ہی قرآن پر ایمان ہوتا ہے اور اس سے ہی نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ان کا آخرت پر ایمان کچا ہے یا ہے ہی نہیں. آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا کہا کہ اوحی الیہ، کہ میری طرف وحی کی گئی، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہیں کی گئی. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون جو کہتا ہے، جس نے کہا کہ میں بھی ان قریب اتاروں گا جیسا کہ اللہ نے نازل کیا.
یہ تین قسم کے لوگ اللہ نے یہاں پر ذکر کیے. ایک وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھیں، اللہ سے متعلق غلط باتیں منسوب کریں، ایسی باتیں اللہ سے منسوب کریں جو اللہ نے نہیں کہیں. جیسے ابھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے نازل کیا. تو گویا اللہ کے متعلق غلط بات کر رہے ہیں، اللہ کی طرف غلط منسوب کر رہے ہیں، اللہ کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے نازل کیا. یا اسی طرح اگر کوئی وحی کا جھوٹا دعویٰ کرے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اوحی الی ولم یوحی الی شیء، کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف وحی کی نہیں کی گئی. اسی طرح تیسرے قسم کے وہ لوگ جو جیسا کہ بعض مشرکین نے کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں جیسا یہ کہتا ہے. تو کچھ لوگ ایسا کہا کرتے تھے. تو اللہ نے تینوں قسم کے لوگوں کو ذکر کر کے فرمایا ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے، ان سے بڑا ناانصاف کون ہے. تو فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیء، یا اس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ وحی نہیں کی گئی اس کی طرف کچھ بھی. ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور جس نے کہا کہ ان قریب میں بھی اتاروں گا جیسے کہ اتارا اللہ نے. آگے اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں موت کے وقت، چونکہ یہ بڑے ظالم ہیں، بڑے ناانصاف ہیں. تو اللہ بتا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت ان کی کیا حالت ہوگی. ولو ترى، اور کاش کہ تو دیکھے، اذ الظالمون فی غمرات الموت، کہ جس وقت ظالم ہوں گے موت کی شدتوں میں، موت کی سختیوں میں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور اس حال میں کہ فرشتے پھیلائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ، کھولے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو. فرشتے روح قبض کرنے آئے اور فرشتے جو ہے وہ روح نکال رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب کافروں کی جان نکالنے آتے ہیں فرشتے تو بڑی سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں، بڑی سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں. تو یہاں اسی کو ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ولو ترى، اور کاش کہ تو دیکھے، اذ الظالمون فی غمرات الموت، کہ جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، یہ اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ان کا. اور کاش کہ تو دیکھے کہ جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اس حال میں کہ فرشتے کھولے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ. اخرجوا انفسکم، کہ نکالو اپنی جانوں کو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج بدلہ دیے جاؤ گے تم ذلت کے عذاب کا. گویا مرنے کے بعد اندازہ لگائیے کہ مرنے کے بعد جو دوزخ کا عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، مرنے کے وقت سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. گویا موت کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں اور موت کے بعد بھی پھر دوسرے مراحل میں بھی ذلت کا ہی عذاب ہے، جہنم میں بھی ذلت کا عذاب. الیوم تجزون عذاب الہون، اور یہاں فرمایا تجزون، بدلہ دیے جاؤ گے، یعنی اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، یہ تمہارے کو تمہارے ہی کیے کا بدلہ دیا جا رہا ہے. جو تم کرتے رہے اسی کا بدلہ ہے، اسی کی سزا ہے. الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم بدلہ دیا جاؤ گے ذلت کے عذاب کا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کے کہ جو تم کہتے تھے اللہ پر حق کے علاوہ بات، اللہ کے اوپر تم
ایسی باتیں کرتے تھے جو جھوٹی ہوتی تھیں، جو صحیح نہیں ہوتی تھیں، جیسے ابھی اس کی تفصیل پیچھے گزری۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت کی آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی تھیں، بتائی جاتی تھیں، تو ان سے تم منہ موڑ لیتے تھے، ان کو تم مانتے نہیں تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ضرور تحقیق تم آ چکے ہمارے پاس اکیلے، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، جیسے پہلی مرتبہ تم اکیلے آئے تھے دنیا میں۔ دنیا میں جب بچہ آتا ہے اکیلا، کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس، نہ مال نہ اولاد۔ اکیلے کا کیا مطلب ہے؟ اکیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جڑواں نہیں ہوتا، جڑواں بھی ہوتے ہیں، چڑواں بھی ہوتے ہیں۔ اکیلے کا مطلب یہ ہے نہ اس کے ساتھ اس کی اولاد ہوتی ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا مال ہوتا ہے۔ دنیا میں آ کر تو پھر جب پلتا ہے بڑھتا ہے تو مال بھی ہو جاتا ہے، اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن جس وقت آیا تھا، جس وقت بچہ ہوا تھا، اس وقت تو نہ اس کی اولاد تھی نہ مال تھا۔ تو آج جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تو بھی ایسے ہی اکیلے ہو گئے، نہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد، خاندان، نہ تمہارا مال۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور تحقیق ضرور تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور لیکن جو میں نے ابھی بتایا وہی ہے یہ تفصیل کہ وَتَرَكْنَاكُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ دیا تم نے وہ جو ہم نے دیا تم کو اپنی پشتوں کے پیچھے۔ جو کچھ ہم نے اسباب تم کو دیا، جو کچھ ہم نے تم کو سامان دیا، اولاد دی، خاندان دیا، مال دیا، سب تم نے پیچھے چھوڑ دیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا نظر بھی نہیں آ رہا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ دیا تم نے وہ جو ہم نے تم کو دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور آج تو نہیں دیکھتے ہم ان سفارشیوں کو بھی تمہارے ساتھ جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا، تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ تمہارے میں شریک ہیں۔ آج تو وہ سفارشی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ بت اور وہ شخصیات بھی نظر نہیں آ رہی کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ تمہارے سلسلے میں اللہ کے شریک ہیں۔ یہاں یہ جو فرمایا فیکم، تمہارے میں یعنی تمہارے معاملات میں۔ جو مشرک ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے معاملات میں اللہ نے فلاں کو اختیار دے رکھا ہے، فلاں کو اختیار دے رکھا ہے، فلاں کو فلاں اختیار دے رکھا ہے، فلاں کو فلاں اختیار دے رکھا ہے۔ تو تم اپنے سلسلے میں جن کو شریک سمجھتے تھے آج تو وہ بھی نہیں ہے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ، ان سفارشیوں کو، ان سفارش کرنے والوں کو کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، کہ بے شک وہ تمہارے میں شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، کٹ گیا تمہارے درمیان تعلق، لَقَدْ تَقَطَّعَ، کٹ گیا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان تعلق کٹ گیا۔ دنیا میں تو تعلق تھا، دنیا میں تم ان کو پوچھتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے، دنیا میں تم ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، آج وہ نظر نہیں آتے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تعلق کٹ گیا تمہارے درمیان۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گیا تم سے وہ جو تم دعوے کرتے تھے، جو تم خیال کرتے تھے، جو تم سمجھتے تھے۔ وہ دعوے جو تم دنیا میں کرتے تھے کہ یہ ہمارے بھگوان ہیں، یہ ہمارے کو وہ دیتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، آج کچھ نہیں ہے، سارے دعوے ختم ہو گئے، سارے خیالات ختم ہو گئے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گئے تم سے وہ جو تم خیال کرتے تھے، جو تم دعوے کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔